ناظرین السلام علیکم۔ تین خبریں ہیں، تین میں سے دو خبروں کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ایک خبر کا تعلق پنجاب حکومت کے ساتھ ہے، اور خبریں کو بہت اعلیٰ خبریں نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ لوگ اس پہ بھنگڑے ڈالیں یا جو ہیں ڈھول بجائیں۔ خبریں کچھ تشویشناک ہیں، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی خبر تشویشناک خبر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور وہ خبر ہے بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے، اور کے پی کے جو سیکرٹری صحت ہیں انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے وفاق کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کے طبی معائنے اور ان کی صحت علاج معالجے کی اجازت ہمیں دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں سے کچھ خبریں عجیب و غریب سی بشریٰ بی بی کی صحت کے متعلق چل رہی ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے انہوں نے ہارپک پی لیا ہے، ہارپک پلا دیا گیا ہے، 3 قطرے پلا دیے گئے ہیں، کبھی اینڈوسکوپی کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ ذرا دشوار ہوتا جا رہا ہے، یہ ذرا سیریس معاملہ ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ خطرناک معاملہ ہے، خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے مضمرات بہت تکلیف دہ ہوں گے۔ دوسرا معاملہ جناب یہ ہے کہ پنجاب میں 13 اضلاع میں ضمنی انتخاب ہونا ہے۔ اچھا، ضمنی انتخاب ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ظاہر ہے جب جنرل انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اور بڑا شور مچتا ہے، اور پھر عموماً حکومت وقت ہی انتخابات جیتتی ہے۔ لیکن یہ حکومت وقت، اس پہ تو دھاندلی زدہ حکومت کا ٹیگ لگا ہوا ہے، فارم 47 والی حکومت کہلائی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت پنجاب میں الیکشن جیت سکتی ہے، کیونکہ حکومت وقت الیکشن جیتتی ہوتی ہے، اور کیا یہ جیتے گی تو کیا اس کے اوپر پھر دھاندلی کے الزامات لگیں گے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جو ایک خطرناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ 13 اضلاع میں انٹرنیٹ بند کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو انٹرنیٹ بند کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے نا، اس سے لوگوں کو ذہنوں میں شبہات کو پہلے ہی ہوا ملتی ہے۔ کاکڑ صاحب نے کہا تھا کہ نہیں گھروں میں تو انٹرنیٹ چل رہا ہے، تو انٹرنیٹ کہاں بند ہے؟ تو یہ بڑی احمقانہ سی دلیل تھی۔ انٹرنیٹ بند تھا جنرل الیکشن میں سارے ملک میں، اور اس کے بیسس پہ دھاندلی ہوئی نہ ہوئی، لیکن شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیے، اور لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی۔ اب وہی سلسلہ ضمنی انتخابات میں ریپیٹ ہونے لگا ہے، اور اب جو ہے معاملات ذرا زیادہ کھل کر سامنے آئیں گے، کیونکہ لوگ اب ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ تو اور دوسرا انٹرنیٹ اب جو ہے، جس طرح آپ کے لیے خوراک ضروری ہوتی ہے، پانی ضروری ہوتا ہے، آج کل کے دور میں انٹرنیٹ اسی طرح ضروری ہوتا ہے، اور بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے کام کرنا ہوتا ہے، اسپتالوں میں ضرورت ہوتی ہے، آئی ٹی کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ انٹرنیٹ بند کر کے ایک طرح سے زندگی کو معطل کر دیتے ہیں۔ تو 13 اضلاع میں ایک تو آپ کے اوپر جو بھی نتائج آئے پھر دھاندلی کے الزامات لگیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی زندگی میں بھی تکلیف کا سبب بنیں گے، اور پھر آپ کے نتیجے کسی نے ماننے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں عام آدمی کے لیے ریلیف کریٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جنرل الیکشن میں جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب اس سے آگے بڑھیں اور کام شروع کریں، اور یہ انٹرنیٹ وغیرہ بند نہ کریں۔ لیکن حکومتوں کو کون سمجھائے، یہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں اب اس کا کیا بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خبر، وہ پی ٹی آئی کراچی کے رہنما حلیم عادل شیخ نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا، اور بیان کسی اور کے شہباز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، حافظ صاحب کے خلاف نہیں دیا، انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف بیان دے دیا، اور اپنی پارٹی کے چند ایسے سرکردہ لیڈروں کے خلاف جو توبہ طائب کر چکے، جنہوں نے معافیاں مانگ لی، جنہوں نے پریس کانفرنسز کر لی، جو اچھے بچے بن گئے، جو اب کسی قسم کی شرر انگیز کارروائیوں میں ملوث نہیں ہے، جنہوں نے 9 مئی کے واقعات پر کہا جی بہت غلط ہوا، توبہ توبہ، ایسی باتیں، اور ہم بہو بیٹیاں ایسی باتیں کیا جانے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ ان میں سے 3 بڑے امپورٹنٹ لوگ پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف انہوں نے وہ محاذ کھولا، توبہ توبہ۔
تو وہ 3 نام کون سے ہیں اور ان کو الزام کیا دیا؟ ان کو کہا جی کہ یہ سارے غدار ہیں اور بڑے برے غدار ہیں، اور وہ 3 نام ہیں عمران اسماعیل، علی زیدی اور اسد عمر۔ یعنی پی ٹی آئی کی جو ساری کریم ہے اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے غدار ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا جی کہ یہ نہیں چل سکتے کیونکہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی۔ پارٹی کے ساتھ غداری ایسے ہی ہے جیسے بانی تحریک کے ساتھ غداری ہے، اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ معاملہ بہت خراب ہے، اور ان سارے لوگوں کے لیے پارٹی میں نو انٹری۔ اچھا، اب ان کے لیے نو انٹری ہوگی، پارٹی کی تنظیم ہے کوئی نہیں، تو پھر ٹکٹیں کسے دیں گے؟ پھر پارٹی کی تنظیم نو کیا ہوگی؟ ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو معافیاں مانگ کے سیاست چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی تنظیم نو میں نئے لوگ آ چکے ہیں، مثلا شیر افضل مروت آ چکے ہیں جو ہر دوسرے دن پارٹی کا پٹھا بٹھا دیتے ہیں، بیرسٹر گوہر جن کا کبھی نام نہیں سنا تھا وہ آ چکے ہیں، علی امین گنڈا پور اب وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی میں سب کچھ کر چکے ہیں۔ تو وہ اب جو ہے نئے نئے نام آ رہے ہیں، ان نئے نئے ناموں کا کوئی تعلق نہیں رہا ماضی میں پارٹی سے، لیکن اب شاید اسد عمر کی کوئی ضرورت نہیں رہی، پرویز خٹک کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور محمود خان کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اب علی زیدی کی کوئی ضرورت نہیں رہی، تو یہ سارے لوگ اب ناپید ہو گئے۔ عمران خان خوش قسمت اس حوالے سے ہیں کہ ان کا کام چل رہا ہے، اپوزیشن میں ان کا کام چل رہا ہے، اور وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے نو انٹری ہے، جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان کو میں پارٹی میں قبول نہیں کروں گا، تو ان کا کام بڑا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ان لوگوں کی، اور وہ بڑے مزے سے ان کے بغیر اپنی پارٹی چلا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے یہ بات درست ہے کہ عمران خان اس سٹیج پر ہے کہ وہ اگر کسی کھمبے کو بھی آج کل اس پہ دست شفقت رکھتے ہیں تو وہ منتخب ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے اسی طرح پذیرائی ملتی ہے۔ یہ وقت نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں اسی طرح جس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور اسی طرح اس کو پاپولیرٹی ملتی تھی۔ مثال کی بات ہے جیسے مریم نواز صاحبہ، مریم نواز صاحب شہباز شریف صاحب بھائی ہیں اور وزیر اعظم پہلے بھی رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو وہ مقام دیا جس پر آج وہ پہنچے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے 2 صاحبزادے بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی صاحبزادے ہیں، اگر وہ چاہتے تو ان کے اوپر دست شفقت رکھتے۔ حمزہ شہباز بھی ہیں جن کا پالیٹکس میں ایکسپیرینس بھی ہے، اور پنجاب میں گروہوں کی سیاست، برادریوں کی سیاست میں حمزہ کا بڑا کام ہے، حمزہ کی قربانیاں بھی بہت ہیں، تو اگر وہ ان پہ ہاتھ رکھتے تو آج لوگ ان کے ساتھ ہوتے۔ لیکن نواز شریف صاحب چونکہ نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ پہ ہاتھ رکھا، اور ابھی بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ بڑے لیڈر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جس کو ساتھ چلانا چاہے، جس کو اپنا کانفیڈنٹ، اپنا جو ولی عہد بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ عمران خان کے پاس اس وقت یہ لگژری موجود ہے کہ وہ چاہیں تو بغیر اس کے کر لیں، بڑے ناموں کے بغیر کسی کو بھی کر سکتے ہیں، ان کا بچوں میں سے تو کوئی پاکستان آنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ وہ موروثی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فیملی تو ہے ہی نہیں ہے۔ سچ بشرا بی بی کی فیملی، بچے خاور مانیکا کے بچے کنسیڈر ہوتے ہیں، ان کے بچے، وہ ان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ان کا نہیں ہے، ان کے اپنے بچے جو جمائمہ خان کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح انٹرسٹڈ ہیں، اور نہ ہی وہ پاکستان کبھی آئے ہیں، تو وہ ان کے اوپر موروثی سیاست کا دھبا نہیں لگتا۔ اگرچہ ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے موروثی سیاست سے فائدہ اٹھایا، جیسے علی امین گنڈا پور کی فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں، پرویز خٹک کی فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کو نوازتے رہے، لیکن عمران خان کے اوپر ذاتی طور پر ظاہر ہے ان کی فیملی اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ وہ ان کو نوازتے رہے۔ بشرا بی بی کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو، جو کہ ان کی پرانی فیملی ہے خاور مانیکا والی،
ان کی فیملی کو نوازتے رہے ہیں، اور وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ لیکن بہرحال جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اگر کچھ ہو گیا تو یہ بہت بڑا کرائسس ہوگا جو کسی سے ہینڈل نہیں ہوگا، یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہینڈل ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔